بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی ایک دنیاوی پریشانی دور کی تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کرے گا، اور جس نے مسلمان کا پردہ رکھا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا پردہ رکھے گا، اور جس نے کسی مشکل میں مبتلا شخص پر آسانی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں مشغول رہتا ہے، اور جو شخص اصول علم کے لیے راستہ طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جب بھی کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور اسے سیکھتے سکھاتے ہیں تو فرشتے ان کے گرد حلقہ کر لیتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، ان پر رحمت سایہ فگن ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قریب والے مقرب فرشتوں میں اللہ ان کا ذکر کرتا ہے، اور جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 225۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز تہجد پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے۔ تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے، گناہوں کی معافی اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے یہ عمل۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1227۔ حضرت زر بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت صفوان بن اسال مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے کہا، کس کام سے آئے ہو؟ میں نے کہا، علم حاصل کر کے لوگوں میں پھیلانے کے لیے۔ انہوں نے کہا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے اصول علم کے لیے نکلتا ہے فرشتے اس کے عمل سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے لیے پر جھکاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 226۔